جعلني سعيد. Alhamdulillah, we are ready for departure. محترم حجاج کرام، کاش کہ ہم لبیک کی صدا کو دل کی کانوں سے سننے کے قابل ہو جائیں. حج کی پیورٹی روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حصول کے ہمیں چند کام کرنے ہیں. جیسے آپ حج پہ جائیں گے نا، کچھ تیاری کرتے ہیں، ایک چیک لسٹ بناتے ہیں کہ یار یہ بھی رکھنا ہے، وہ بھی رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا، یہ رکھنا ہے، یہ ضروری ہے، غیر ضروری ہے. تو اسی طرح ہمیں اس کے حصول کے لیے چند کام کرنے ہوں گے. عزیزان من، اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ نے حج کو ایمان کی بنیادی ستونوں میں شامل کیا ہے. یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دل کی اصلاح، کردار سازی، امت کی وحدت اور اللہ کے قریب آنے کا غیر معمولی موقع ہے. دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. جب بھی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے. مدینہ منورہ محبت، ادب اور تربیت کا شہر. مدینے کا سفر روح کو سکون دیتا ہے. یہاں قدم رکھتے ہی دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. احرام کی کوئی خلاف ورزی نہ کیجیے گا. نہ سیکھ کے جانے والا، مناسک کو اچھی طرح سے نہیں سیکھ کے جانے والا دھڑ دھڑ غلطیاں کرتا ہے. جب میلی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، گناہ گار دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ہر زبان ایک ہی دعا کرتی: یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف کر دیجیے. اے ضعیف الرحمن، طواف کعبہ جو کہ اصل محبت اور بندگی کا مرکز ہے، کعبے کا طواف اللہ وحدہ لا شریک کی مرکزیت اور وحدانیت کی علامت ہے. یہ حج انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی اصل زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حج ٹاکس کے پلیٹ فارم سے علی بھائی حاضر خدمت ہے، اور یہ ہمارا پہلا زوم سیشن ہے حج 2026 کے حجاج کی تربیت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سفر کے لیے چنا ہے. اور جس طرح سے گزشتہ سالوں میں ہم حج کی تربیت کے حوالے سے سیشنز کرواتے رہے، تو اس سال یہ ہمارا پہلا سیشن ہے جس کا عنوان ہے حج ایک روحانی سفر. تو ہمارے ساتھ آج کے اس ٹاپک پہ جو بات کریں گے وہ ہے صاحبزادہ انوار ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم مشکور ہیں جناب سید مفتی مسعود شاہ صاحب کے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ہمیشہ کی طرح اسد اجاز صاحب کے مشکور ہیں جو ہر دفعہ ہر بار زوم سیشن آرگنائز کرانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. حالانکہ وہ آج سنگاپور میں موجود ہیں اور وہیں سے یہ سیشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں. تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں، اور سیشن کے اینڈ میں جو ہے وہ کوشچن آنسر کا سیشن بھی رکھا جائے گا. تو انوار بھائی، اوور ٹو یو. جزاکم اللہ خیر سر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں تمام دوستوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور خصوصاً میں علی بھائی آپ کا، مسعود شاہ صاحب آپ کا، کہ آپ نے اتنا سارا وقت دیا اور مجھے موقع دیا کہ مجھے آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایڈریس کر سکوں. اچھا دوستوں، اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور دھیان سے سمجھیے گا اور سنیے گا. پاکستان میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج بس ایک فرض ہے جسے انسان جب بھی استطاعت حاصل کرے گا، صاحب حیثیت ہوگا، ادا کر دے گا. اکثر لوگ اسی وجہ سے اسے ایک معمولی سا سفر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے پس منظر میں بہت گہرا پیغام، بے شمار روحانی جہتی
چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انہی پہلوؤں کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر اس کے اصل فیض اور روحانی اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس بات کا احساس کرتے ہوئے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے حج ٹاکس 2026 کی ٹیم حضرت مولانا مفتی مسعود شاہ صاحب اور علی بھائی کی سربراہی میں دل و جان سے اپنی طرف سے شبانہ روز محنت کر رہی ہے۔ اس ٹیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حاجی کے اس بظاہر عام نظر آنے والے سفر کو ایک بھرپور بامعنی اور روحانی تجربے میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ ٹیم یہ بھی چاہتی ہے کہ ہر حاجی اپنے سفر کے ہر مرحلے میں شعور، سمجھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پلیز فاسٹن یور سیٹ بیلٹس so that we can take off. Alhamdulillah, we are ready for departure. 3, 2, 1. Assalamu alaikum wa rahmatullah. عزیزان گرامی، کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دراصل مناسک حج روحانیت اور شریعت کا حسین امتزاج ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حج ایک ایسا روحانی سفر ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا اہم ترین تجربہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ظاہری عبادت نہیں بلکہ ایک گہری اور روحانی تبدیلی کا ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب لے آتی ہے۔ حج کے مناسک نہ صرف عبادات کے اعمال نہیں بلکہ انسان کی روح کی تطہیر، دل کی صفائی اور اس کی اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ عزیزان من، اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ نے حج کو ایمان کے بنیادی ستونوں میں شامل کیا ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دل کی اصلاح، کردار سازی، امت کی وحدت اور اللہ کے قریب آنے کا غیر معمولی موقع ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 97 ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اب غور کیجئے، یہ آیت ظاہری طور پر حج کی فرضیت کو واضح کرتی ہے۔ حج صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کا فریضہ ہے جو شکر گزاری و اطاعت کے جذبے سے ادا کیا جاتا ہے۔ نبی آخری زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی اہمیت کے حوالے سے کئی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ میرے دوستوں، میرے معصوم حاجی صاحبان، حج کا سفر چند دنوں کا نام نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جہاں انسان دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکل کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ماضی کا جائزہ لیتے ہوئے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ پاکستانی عازمین کے لیے یہ سفر خصوصاً اہم ہے کیونکہ یہ صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ اپنے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے کا موقع ہے۔ عزیز ساتھیوں، کبھی ہم میں سے شاید کسی نے بھی حج کی روح اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ اسے صرف ایک فرض سمجھ کر ادا کرنے کی سعی کی ہوگی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، فحش گوئی اور گناہ سے بچے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ دیکھیے، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حج کا اصل مقصد ظاہری اعمال سے زیادہ دل کی پاکیزگی ہے، نہ کہ ظاہری بدلاؤ، بلکہ حج انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی اصل زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے، وہ اپنے رب کے سامنے کس مقام پر کھڑا ہے۔ یہ خود احتسابی، توبہ اور اللہ سے ایک نئی عہد کا وقت ہوتا ہے جسے ہم ہی میں سے اکثر دوست ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، احرام کی جو کہ دراصل برابری اور عاجزی
اور پاکیزگی کی علامت ہے، اسے ہم نے ہمیشہ کسی اور ہی رنگ سے دیکھا اور سمجھا ہے۔ حالانکہ حرام کے دو سادہ سفید کپڑے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے حضور سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کسی قسم کی فوقیت یا استثناء حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ذکر کرتا چلوں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یاد رہے کہ یہ لباس قبر کی یاد، عاجزی کا پیغام اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیازی کی علامت ہے۔ احرام میں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہیں اور اسی حالت میں قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ محترم حجاج کرام، کاش کہ ہم لبیک کی صدا کو دل کی کانوں سے سننے کے قابل ہو جائیں۔ یاد رہے کہ ہمارا وحدہ لا شریک کے ساتھ زندگی بھر کا ایک عہد ہے۔ لبیک کا نعرہ صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، یہ حاجی کا ایک مستقل عمل اور طرز زندگی ہے۔ اس میں حاجی اللہ وحدہ لا شریک سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر فوراً لبیک کہتے ہوئے اس حکم پر ہر ممکن طریقے سے عمل کریں گے۔ دین کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نبھایا جائے گا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیں گے۔ یاد رکھیے کہ مشرکین حجاز مقدس بھی لبیک کہا کرتے تھے، لیکن ان کا تمام عمل اس صدا سے، اس آئین سے بالکل الٹ تھا۔ وہ نالائق اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو نعوذ باللہ شامل کر بیٹھے تھے، اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ انہیں عبرت کا نشان بنا کر تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اے ضعیف الرحمن، طواف کعبہ جو کہ اصل محبت اور بندگی کا مرکز ہے، کعبے کا طواف اللہ وحدہ لا شریک کی مرکزیت اور وحدانیت کی علامت ہے۔ یہ طواف صرف عام چکر نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میری نظر میں طواف عشق الہی کا عملی اظہار ہے۔ طواف کا ہر چکر میں بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ اپنی خوش نصیبی پر ناز کیجیے، فرشتے بیت المعمور کا ایک ہی بار طواف کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار اور خاص مہربانی ہے۔ انسان کو بار بار طواف کرنے کا شرف دیا گیا ہے۔ یہاں صحیح کا ذکر نہ کرنا اپنے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی۔ جناب بی بی ہاجرہ کا پانی تلاش کرنے کے سلسلے میں جد و جہد، ان کا اللہ پر ایمان، صبر اور توکل ظاہر کرتا ہے، جسے ہمیں بھی تلاش کرنا ہے۔ اللہ کو ان کی صحیح اتنی بھائی کہ اسے اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے حج اور عمرے کا مستقل حصہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ اے اللہ کے مہمانوں، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یوم عرفہ ہے کیا؟ یہ دراصل مغفرت اور نمائش اعمال کا دن ہے۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حج تو عرفہ ہے۔ یہ دن دراصل قیامت کی جھلک پیش کرتا ہے، جب میلی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، گناہ گار دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ہر زبان ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ وقت بندے کے دل کو نرم کرتا ہے اور زندگی کی حقیقی سمت دکھاتا ہے۔ مصلوہ کی حیثیت اور حقیقت ہمیں دنیا کی حقیقت کا سبق دیتی ہے۔
مزدلفہ کی یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت بھی ایک رات جیسی ہے، مختصر قیام، کم آرام اور زیادہ ذکر۔ یہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دراصل اصلی کامیابی اللہ نے کامیابی آخرت کی بھرپور طریقے سے تیاری میں رکھی ہے۔ حاجی صاحبان، اب آئیے رمی جمار کو پرکھتے ہیں۔ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں رمی جمار بھی دراصل انسان کا برائی سے لا تعلقی کا اعلان اور اپنی فطرت کی طرف لوٹنے کے عمل کا نام ہے، جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کا سبق ملتا ہے۔ شیطان پر کنکریاں مارنا یہ اعلان ہے کہ اب میری زندگی میں گناہ، غفلت اور وسوسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ عملی عزم ہے کہ انسان شیطان کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر مضبوطی سے چلے۔ میرے بھائی اور بہنوں، قربانی حلق کے عمل کو بھی ہم صرف حج کے واجب کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ عمل مکمل انسان کا سپردگی کا اعلان ہے۔ یہ بات تو ہم سب کو بچپن ہی سے معلوم ہے، قربانی دراصل جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ عمل صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ دیکھیں بڑا واضح بیان ہے یہ کہ آپ کی پرہیزگاری ہی ہر جگہ جائے گی، دکھاوا، نمود و نمائش نہیں۔ بال مڈوانا اس بات کا اعلان ہے کہ انسان تکبر چھوڑ کر اللہ کے حضور مکمل عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ عزیز حاجیوں، ایک مرتبہ آپ سب میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، کیونکہ اب ہمارا روحانی سفر شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے، جس کا خواب ہر مسلمان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دیکھا کرتا ہے، یا نا، یعنی کہ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ محبت، ادب اور تربیت کا شہر۔ مدینے کا سفر روح کو سکون دیتا ہے۔ یہاں قدم رکھتے ہی دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ سنت اختیار کرے گا، اخلاق کو بہتر کرے گا۔ دیکھیے، اخلاق سے مجھے یاد آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم حدیث کا کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا اخلاق بہتر ہے۔ دیکھیں، شیطان آپ کی عبادت کے اوپر حملہ نہیں کرتا، نہ وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، نہ آپ کو زکوٰۃ سے روکتا ہے، نہ صدقے سے روکتا ہے، نہ روزے سے روکتا ہے، نہ وہ کسی اور چیز سے روکتا ہے۔ وہ آپ کا اخلاق خراب کرتا ہے۔ آپ کا اخلاق خراب ہوگا، آپ چڑچڑے ہوں گے، آپ عبادت سے لا تعلق اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ تو شیطان کے پاس سب سے آسان ٹول ہے، وہ پکڑتا ہے آپ کو بد اخلاقی سے مائل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو اس پہ بڑا زور کیجیے گا۔ یہ پورا جو سفر ہے آپ کا، یہ آپ کا خود احتسابی کا عمل ہے، پورا خود احتسابی کا سفر ہے۔ کسی کو اپنی ذات سے آپ نے تکلیف نہیں دینی۔ بھائی لائٹ بند کر دو، لائٹ آن کر دو، یہ مت کیجیے گا۔ اگر کوئی لائٹ میں سونے کا، جاگنے کا یا سونے کا عادی ہے تو کائنڈلی سونے دیں، جاگنے دیں۔ کوشش کریں ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ نرمی، شرافت اور محبت کو اپنا شعار بنائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ اس کی مخلوق کے کام آئیں گے۔ پیاری بھائیوں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی
پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین، کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور کیا کہ اللہ نے ایمان والوں ہی کو کیوں مخاطب کیا؟ اللہ یہاں پہ یا ایھا الناس بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، اللہ نے آپ کو چنا، منتخب کیا کہ اب جو ایمان والا ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، وہی میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجے گا۔ تو اس کو اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ بوئیں گے، مصطفیٰ کی نائٹ کو اپنے سامنے رکھیے نا، مختصر قیام، ذکر بہت سارا۔ اللہ کے نبی عرفات سے آتے ہیں تھکے ہوئے، تھکے ماندے ہیں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، مشعر الحرام پہ جا کے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ میرا رب کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ہم وہاں پہ جا کے آرام کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، یار کھانے کو کچھ ملا، میں یہاں سوؤں گا، میں وہاں سوؤں گا، یہ نہیں کرنا۔ مختصر قیام ہے، دنیا کی حقیقت ایسے ہی ہے۔ نبی آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھنا دراصل ایک مسلمان کے لیے محبت، شکر، ادب اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب یہ تصور کیجئے، اللہ وحدہ لا شریک، کائنات کا تنہا مالک، خالق، اور جب اس کی ایک رحمت کا تصور کریں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ کائنات چھوٹی سی اس کی ایک رحمت کے سامنے، تو آپ نے ٹکا کے پڑھنا ہے، آپ ٹکا کے پڑھیں گے۔ آپ نے یہاں کھڑے ہو کر تمام باتوں کا اپنے آپ سے وعدہ تو کر لیا، لیکن آپ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان تمام باتوں کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے آپ نے، تاکہ اگلی مرتبہ جب آپ روز رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جائیں تو تھوڑے سے سرخ رو کے جائیں اور کہہ سکیں، یا اللہ کے نبی، اے اللہ، جو میں یہاں وعدے کر کے گیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کروں گا، میں اخلاق بہتر کروں گا، یا اللہ میں کر کے آ گیا ہوں، اللہ جو کمی رہ گئی اس کو اپنی تئیں پورا کر دیں۔ دوستو، آخر میں سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کی پیورٹی روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حصول کے ہمیں چند کام کرنے ہیں۔ جیسے آپ حج پہ جائیں گے نا، کچھ تیاری کرتے ہیں، ایک چیک لسٹ بناتے ہیں کہ یار یہ بھی رکھنا ہے، وہ بھی رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا، یہ رکھنا ہے، یہ ضروری ہے، غیر ضروری ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس کے حصول کے لیے چند کام کرنے ہوں گے۔ مثلاً پہلے نیت کو بالکل خالص رکھیں، پاک صاف رکھیں، مناسک اچھی طرح سیکھیں۔ یہ جو حج ٹاکس ہے یا دیگر جو واٹس ایپ گروپ ہیں، یہ سرکاری طور پہ یا پرائیویٹ طور پہ جتنی بھی ارینجمنٹ ہو رہی ہے حج سکھانے کے لیے، وہاں جائیں، وہاں جا کے بیٹھیں، وہاں مناسک سیکھیں، ان سے پوچھیں بار بار، تاکہ یہ جو آپ کی 12 15 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہو، انسیکیور نہ ہو۔ صبر، تحمل اور احترام کرنا سیکھیں، ذکر و دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تہجد کے عادی ہو جائیں، باوضو رہیں، جس طرح علی بھائی نے، احمد اقبال نے، مفتی مسعود شاہ صاحب نے، بابا جدون نے، اسد بھائی نے، شفیق بھائی نے آپ کو تمام ٹپس دی ہیں، ان پر عمل کریں، سنت کا طریقہ اپنائیں، فلاح پا جائیں گے۔ دیگر حجات کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اور جن چیزوں سے ہم نے گریز کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو روحانی سفر ہے یہ اس کو ٹینٹ نہ پڑے، تو اس سے بھی تھوڑا توجہ دیجیے، کیونکہ میں نے کہا نا، شیطان ہمارے ساتھ چلے گا، وہاں کہے گا یہاں پہ آ گئے، ذرا 2 4 تصویریں کھینچ لو یار، یادگار کے طور پہ۔ تو بے مقصد سیلفی اور ویڈیوز میں وقت ضائع نہیں کرنا،
بڑا قیمتی وقت ہے آپ کے پاس میں. خریداری اور بازاروں میں بلا وجہ گھومنے سے آپ نے گریز کرنا ہے. اس جھگڑا بے صبری سے بچیں. یہاں میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا. ہمارے ایک دوست ہیں، حالت احرام میں مینا میں لٹرلی وہ دست و گریباں ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اللہ کے بندوں، حالت احرام میں ہو. اللہ منع کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں منع کیا، لڑائی جھگڑا بھی ساری چیزیں منع ہے، نہیں قبول ہوگا. لیکن وہ لڑے رہے. احرام کی کوئی خلاف ورزی نہ کیجیے گا. نہ سیکھ کے جانے والا، مناسک کو اچھی طرح سے نہیں سیکھ کے جانے والا دھڑ دھڑ غلطیاں کرتا ہے. جیسے کہ آج کل کراچی میں چالان کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتا، سائنس نہیں ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ان کے ہی چالان ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے مجال لے کے جا کے اپنے موبائل کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ کی ہے، ورنہ خوار ہو جائیں گے. اپنی بات کا اختتام میں ان الفاظ پر کرنا چاہوں گا کہ اگر حاجی حج کے بعد بھی، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ میری دل کی آواز ہے، یہ میرے استاد کے الفاظ ہیں اور مجھے دہلا جاتے ہیں. ایک دوست ہیں کہتے ہیں یار انوار بھائی آپ نے حج کیا ہوا ہے، اپنے ساتھ حاجی کیوں نہیں لکھتے؟ میں کہتا ہوں یار میں خالصتاً دنیا دار آدمی ہوں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوں. ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال دیکھ کے جس شخص کا دل بن رہا ہے حج پہ جانے کا، وہ کہ یار یہ ایسے حاجی ہوتے ہیں، تو یا اللہ میں نے حج نہیں کرنا. میرے دل کی آواز ہے کہ اگر حاجی حج کے بعد بھی اپنے کردار، عبادت، اخلاق اور عمل میں بہتری نہ لائے تو پھر سمجھیں کہ اس نے حج کی روح کو سمجھا ہی نہیں. حج کا اصل ثمر تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے، دل نرم ہو جائے، عبادت میں پختگی آ جائے اور گناہوں سے دوری اور بیزاری بالکل اس کے دل میں آ جائے. تو کوشش کیجئے گا اس طرح کا کام ہو جائے، تو پھر تو کیا ہی کہنے. پھر وہ حدیث آ جاتی ہے سامنے بار بار، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے. میں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہر حاجی کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت دے اور اسے حقیقی معنوں میں ایک نئی زندگی عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ دوستوں کو کوئی سوال ہے پڑاؤ نمبر 1 سے لے کے آج کے پڑاؤ تک، اس کے لیے میں بے انتہا شکر گزار ہوں. مفتی مسعود شاہ صاحب کا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایک میں نام لینا بھول گیا، وہ ہمارے انسنگ ہیرو ہیں اسد اعجاز بھائی. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ سیشن بھی کنڈکٹ نہیں ہوتا. تو اسد بھائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور محترم حجاج کرام آپ کا بھی بے انتہا شکریہ کہ آپ نے میری بات توجہ سے اور تحمل سے سنی. اب اگر کوئی سوال ہے تو پورا پینل آپ کے لیے موجود ہے. علی بھائی اوور ٹو یو. جزاک اللہ انوار بھائی، آپ نے بہت مختصر ٹائم میں ایک جامع سبق دیا ہے، جو کہ حج کی ایک روحانی سفر کیسے ہم نے شروع کرنا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے اس کی روحانیت آپ کے دلوں میں آ جائے، حجاج کو یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہت مختصر وقت میں ماشاءاللہ سے آپ نے بہت جامع طریقے سے بیان کیا ہے، انداز کیا ہے. تو اب ہم کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، تقریباً 25 سے 30 منٹ کے درمیان. تو اسد بھائی چیٹس آن کر دیجئے گا. اور مجھے یہ پوچھنا تھا میں کہ حج مبرور ایک کس کو کہتے ہیں؟ منٹ جی اگر اس وعلیکم کا جواب مفتی مسعود شاہ صاحب دیں.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, हज मबरूर तो एक बहुत वसी मफहूम है, लेकिन बहुत मुख्तसर अल्फाज में वो हज जो बिल्कुल जैसे अल्लाह हमसे चाहते हैं उसी तरीके से हम कोशिश करें, हम सुन्नत तरीकों के मुताबिक फ़र्ज वाजिब कोई ना छूटे, बल्कि कोशिश हमारी ये हो कि मुस्तहब और सुन्नतों का लिहाज भी करते हुए अपने तौर पर कोशिश करें कि हमारा हज सही और दुरुस्त हो। और ये तो इसकी ज़ाहरी ज़ाहिरी अलामत है, और बातनी और रूहानी अलामत ये है कि हज के बाद इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील हो जाए और वो उसके आमाल बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो यही हज मबरूर और मकबूल है, जिसका बदला जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं। जी। जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास अभी तक कोई भी रेज हैंड नहीं हुआ। जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है वो रिएक्शन के टैब में जाके हैंड रेज करें, ताकि मुझे शो हो जाए और मैं माइक अनम्यूट करूं। और जिसका हैंड रेज होगा उसको स्क्रीन पे माइक अनम्यूट की ऑप्शन आ जाएगी, तो वो माइक अनम्यूट करते जाएं और अपना क्वेश्चन पूछते जाएं। जी, उम्मे मुनीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजर अस्वद का इस्तेलाम बता दें। वालेकुम सलाम। जी, हजर असवद का इस्तीलाम। तो हजर असवद का इस्तीलाम, इसके दो तरीके हैं, एक को इस्तीलाम कहते हैं और एक को इशारे इस्तीलाम। इस्तीलाम ये है कि एक बंदा हजर असवद के बिल्कुल करीब जाकर उसके दाएं बाएं अपना हाथ रख ले, जैसे सजदे के दौरान हम जमीन पर हाथ रखते हैं, और हजर असवद को चूम ले, या हजर असवद को हाथ लगाकर हाथ को चूम ले, या कोई और चीज डंडा या कोई कपड़ा लगाकर उस कपड़े को चूम ले। तो ये तीन किस्म के काम, ये तो इस्तीलाम है। और अगर एक आदमी हजर असवद से दूर है, हजर असवद के करीब नहीं है, तो दूर से वो बिल्कुल हजर असवद की तरफ अपना रुख मोड़ ले, बिल्कुल उसकी सीट में खड़ा हो जाए और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दे, ऐसे इस तसव्वुर के साथ कि हजर असवद मेरे दोनों हाथों के दरमियान है, और फिर हाथों को समेट कर चूम ले। ये हजर असवद का इस्तीलाम कहलाता है, या इशारे इस्तीलाम। लेकिन इसमें बार बार हम यही अर्ज करेंगे कि हजर असवद पर खुशबू लगी हुई होती है, तो हालत एहराम में उसको हाथ लगाना या चूमना, ये चीजें इनसे गुरेज करना चाहिए, बल्कि फिर इशारे इस्तीलाम से ही काम चलाना चाहिए। इसी तरह अगर वहां पर रश है, तो उसका इस्तीलाम करना या चूमना ये सिर्फ एक सुन्नत है, लेकिन किसी मुसलमान को तकलीफ देना या खुद अपने आप को हद से ज्यादा मुशक्कत में डालना, या मर्द और जन का बेजा आपस में इख्तिलात, आपस में उनके आज़ा के एक दूसरे से छूना, तो ये सारी चीजें इनको अपने सामने रखकर इस अमल को करना चाहिए। जी। मोहम्मद फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं एहलिया फरहान बात कर रही हूँ। पहले जी तो मुझे ये सिस्टर। बात करनी थी कि ये आपका सेशन जो है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इससे मतलब ये कि हमारे लिए एक अच्छा तरबियती सेशन रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ, मतलब सवाल तो नहीं, एक सिर्फ एक मेरी वो है, रिक्वेस्ट है कि अगर हम ये डेली बेसिस पे ना सही तो वीकली बेसिस पे हम करते रहें, ताकि हम हज की एक जो मनासिक है उनको अच्छे से हम ज़्यादा समझ सकें। जी सिस्टर, इंशाल्लाह हमारे काफी सारे सेशन प्लान हैं। तकरीबन पूरे हज से पहले पहले हमारे कोई 15 के करीब सेशंस होंगे। अब उसमें वीकली भी हो सकता है, 15 दिन के बाद भी हो सकता है। वो ग्रुप में अगर आप मौजूद हैं तो शेड्यूल जो है ना वो आता रहेगा। उसके अलावा जो हमारा मंजिल हज तक का सिलसिला चल रहा है, उसमें डेली बेसिस पे पड़ाव शेयर किए जाते हैं, और पड़ाव की जो वीडियोस हैं वो भी मुफ्ती साहब की रहनुमाई में शेयर की जाती हैं।
تو اس سے بھی کافی ساری جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے، سیکھنے کو مل جاتا ہے. مزید یہ جو سیشنز ہیں اس سے بھی کافی سارا آپ کا ہو جائے گا. سید حامد رضا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک حاجی دوسرے حاجی کا حلق کر سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ایک حلق یا قصر جو ہے وہ تو عمرے کے موقع پر ہوتا ہے. تو اگر ایک حاجی نے طواف اور سعی کر لی ہے تو اب بالکل وہ اپنا حلق خود بھی کر سکتا ہے، اپنے کسی ساتھی کا بھی کروا سکتا ہے. اسی طرح مستورات بھی خود اپنے بال کاٹ سکتی ہیں، اپنے کسی بہن کے بھی کاٹ سکتی ہیں. اور حج کے موقع پر تو حلق یا قصر آتا ہے قربانی کے بعد. تو ایک حاجی نے رمی جماری نے شیطان کو کنکر بھی مار لیے ہوں اور اس کے بعد قربانی بھی کرا لی ہو، تو اس موقع پر بھی بالکل وہ اپنا حلق خود بھی کروا سکتا ہے، کسی کا بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح ہماری بہنیں بھی یہ عمل خود سے کر سکتی ہیں، اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام طور پر یہ لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ پہلا بندہ تو نائی یا کسی اور سے کروائے اور پھر باقی سب کا وہ کر سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کے اپنے اعمال پورے ہو گئے تو وہ کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، جنہوں نے ریز ہینڈ کیا ہوا وہ اپنی اسکرین سامنے رکھیں. ان کے اسکرین پہ ایک مائک کو انمیوٹ کرنے کی آپشن آ رہی ہوگی. تو ٹائم سیو کرنے کے لیے یہ میں تھوڑا سا ارلی کر دیتا ہوتا ہوں کہ جس کا مائک انمیوٹ ملے گا تو اس کو چانس دیا جائے گا. یہ حج 2026 کے نام سے ہیں، کوئی ان کا مائک انمیوٹ ہے؟ جی السلام علیکم علی بھائی، دس از وقاص. وعلیکم علی بھائی السلام. مجھے حج کے حوالے سے تو الحمدللہ کافی چیزیں، کافی انفارمیشن مل رہی ہے، اور جو میں مس کر دیتا ہوں وہ میں ویڈیوز کے تھرو یوٹیوب کی مدد لے کر دیکھ لیتا ہوں چیزیں. علی بھائی مجھے صرف آپ لوگوں سے ایک انفارمیشن چاہیے، چونکہ میں اکیلا جا رہا ہوں حج پہ اور میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں یا میں کسی گروپ کے ساتھ منسلک نہیں ہوں. مینس میں صرف گروپ کا ممبر ہوں اور میں ساری چیزیں جا کے انڈیویجولی پرفارم کروں گا. تو کیا میرے ساتھ اور لوگ گروپ میں فیوچر میں ایڈ ہوں گے یا مجھے اکیلے جا کے کس طرح میں مینج کروں گا؟ مجھے اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی چاہیے آپ لوگوں سے. سر آپ کا جو گروپ بینک کی حد تک بنا ہے اس میں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ایڈ نہیں ہوگا انٹل انلیس کہ آپ کسی کو مرج کروائیں. اگر کوئی جاننے والے آپ کے رشتہ دار ہیں وہ اگر جا رہے ہیں تو وہ آپ ان کو مرج کروا سکتے ہیں، ورنہ آپ اکیلے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. اکیلے بندے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. اس حوالے سے گروپ میں بھی کافی ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے. باقی آپ کی جو فلائٹ ہوگی اس فلائٹ میں آپ کے ساتھ جو بھی بندے ہوں گے وہ سمجھیں گے آپ کے گروپ میں ہوں گے. آپ کی بلڈنگ بھی سیم ہوگی، آپ کا مکتب بھی سیم ہوگا، آپ کی موومنٹ ٹوٹل سیم ہوگی. اور اس فلائٹ میں آپ کے ایریا کے ہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر میجورٹی پہ. اگر آپ کراچی سے ہیں تو کراچی کے جو ایریا میں ہیں جو آپ کے بینک والے ہوں گے وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، اور جو آس پاس کے ایریاز کے ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے. تو یہ سسٹم ہوتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. محمد عاصم صاحب. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا علی بھائی بہت بہت شکریہ، سیشن بہت اچھا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ دوران طواف عمرے کے لیے اور حج کے لیے طواف کا جو اعادہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کا اعادہ کیسے کریں گے طواف کا. وعلیکم مفتی صاحب. السلام. جی طواف کا اعادہ کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، طواف کا اعادہ تو تب کیا جاتا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے. مثلا کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا، اسے پتہ نہیں چلا، اس نے بغیر وضو کے طواف کر لیا اور بعد میں اس کو یاد آیا، تو تب وہ اس کے 7 چکروں کو دوبارہ کر لیں. یا کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہ صورت واضح کریں، پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اچھا مختلف اسرار صورتحال ہو محمد. سکتے ہیں. آواز آ رہی السلام سر؟ علیکم. اوکے جی اوکے آسم بھائی، مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں اس میں. جب آپ کا طواف میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ نے بغیر وضو طواف کر لیا، یا طواف کے دوران آپ حتیم کے اندر سے ہو کے طواف کر لیا، تو وہ والا پورشن سارا آپ کا آدھا کا مطلب ہے کہ دوبارہ کرنا نا. تو یا اگر دوران طواف آپ نے خانہ کعبہ کی طرف پشت کر دی یا سینہ کر دیا یا کوئی چکر آپ نے شارٹ کر دیا، تو یہ
جو غلطی ہوتی ہے نا تو اس کا پھر آدھا کرنا پڑتا ہے، مطلب دوبارہ وہ چیز دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ سر وہ چکر ریپیٹ ہوگا یا طواف شروع سے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا؟ جی اگر وضو کے بغیر کیا تو پھر تو پورا طواف دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر ایک چکر میں کوئی کمی ہوئی تو پھر صرف اسی چکر کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ نے کچھ چکر کا حصہ ایسا کیا کہ آپ کا سینہ مکمل اس چکر کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف رہا یا پیٹھ، تو اس پورے چکر کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یا کچھ ٹائم تک ایسا ہوا تو آپ یا تو صرف اس حصے کا اعادہ کر لیں، دوبارہ کر لیں، اور اگر اس حصے کو دوبارہ نہیں کر سکتے تو پھر پورے چکر کو دوبارہ کر لیں۔ تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ حالات اور وہ اس صورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اسی کے مطابق پھر کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ اسرار میمن صاحب۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر، میرا ایک یہ سر سوال ہے بغیر کہ تمیز کے سوال کریں، ٹائم شارٹ ہے، میرے پاس 20 منٹ رہ گئے ہیں اور 17 ریز ہینڈ ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ دوران طواف اگر بندہ طواف کا جو ہے نا نمبر بھول جاتا ہے، جیسے 7 چکر ہیں اور اس میں سے اگر بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، رہنمائی فرمائیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دوران طواف ہم کعبۃ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے؟ یہ مطلب میرا جو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پشت اور سینہ نہیں کرنا چاہیے، اگر لیفٹ پہ اگر بندہ دیکھے تو کعبۃ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ جی میں میمن نہیں بھائی، کرنا۔ آپ کے دو سوالات ہیں، میں مختصراً جلدی سے اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ اگر آدمی کو شک پڑ جائے چکروں میں کاؤنٹ کرنے میں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ واجب یا فرض طواف ہوگا جیسے عمرے کا طواف ہے یا طواف زیارت کا ہے، تو اس میں تو اگر آپ کو کسی چکر میں شک آ گیا تو بس اس کا تو یہی حل ہے کہ وہ پورا چکر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مثلا چوتھے چکر میں شک آ گیا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، تو بس بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے فوراً چوتھا چکر دوبارہ سے شروع کر لے۔ اور اگر نفلی طواف ہے یا فرض طواف نہیں ہے تو پھر اس میں آپ اپنے غالب گمان پر، یعنی سوچیں زیادہ جس طرف رجحان جاتا ہے تو اسی پر عمل کریں۔ مثلا شک ہے کہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے، آپ تھوڑی دیر سوچیں، آپ کے ذہن نے کہا نہیں بس یہ چوتھا ہے تو بس چوتھا کنسیڈر کر لیں، اگر ذہن کہتا ہے کہ نہیں یہ تیسرا ہے تو تیسرا کنسیڈر کر لیں، بس اسی طریقے سے اس پر عمل کریں۔ آپ کا دوسرا سوال، اس کو میں تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید میرا جواب تھوڑا سا طویل ہو جائے لیکن علی بھائی میرے ساتھ گزارا کریں گے۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں شاید اس کی وضاحت کر چکا ہوں، جیسے یہ طواف جو ہے ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ نماز کی طرح ہے، تو دیکھیں نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اگر انسان قبلے سے اس کا رخ تبدیل ہو جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یہ بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے یہ نماز کی طرح ہے۔ اب اس کو میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں، ایک آدمی قبلے کی طرف اس کا رخ ہے، وہ مکمل قبلے کی طرف متوجہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر وہ سر اٹھا کر گردن دائیں بائیں موڑتا ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے تو اس کا یہ عمل انتہائی برا ہے، لیکن اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی کیونکہ اصل جو ہے سینہ اور رخ وہ اس کا بیت اللہ شریف کی طرف ہے، تو یہ عمل اس کا انتہائی برا ہے لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ گردن کو تو نہیں موڑتا لیکن آنکھوں کے گوشوں سے دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اس سے بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ پہلی کی نسبت تھوڑا سا کم برا ہے۔ پہلے کو ہم مکروہ تحریمی سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے کو مکروہ تنزیہی سے، یعنی تھوڑا سا کم برا ہے، اس سے اس کی برائی اور ناپسندیدگی تھوڑی سی کم ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور تیسرا ایک شخص وہ ہے کہ وہ بالکل دائیں مڑ جائے قبلے سے، مکمل 90 ڈگری یا 90 ڈگری بائیں مڑ جائے، تو اب جب اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف نہ رہا تو اس کی نماز بالکل ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی کو آگے سمجھ لیں طواف کے بارے میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ طواف اصل میں بائیں کندھے کا ہے، یعنی مطلب آپ کا بایاں کندھا مسلسل
کس کی طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ شریف کی طرف. جیسے نماز میں سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، ایسے دوران طواف آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کی نگاہیں زمین پر جیسے سجدے کی جگہ میں ہونی چاہیے. اب اگر کوئی گردن موڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتا ہے طواف کے دوران، تو یہ تھوڑا سا زیادہ برا کرتا ہے. لیکن اگر وہ آنکھوں کے گوشوں سے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن تھوڑا سا برا ہے. یہ اس کی پوری وضاحت ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. قیصر اسلم صاحب. السلام علیکم سر، میرا یہ سوال تھا کہ اگر میں جیسے عمرہ یا حج کرنے جا رہا ہوں، تو لاسٹ ٹائم جب میں 2017 میں گیا تھا مجھے اتنے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اور جب میں عمرہ کر رہا تھا طواف کر رہا تھا تو میں بار بار جو بیت اللہ اس کو ہاتھ بھی لگا رہا تھا اور چوم بھی رہا تھا. تو اب میں نے یہ پوچھنا کہ اگر میں اس طرح دوبارہ کرتا ہوں اور خوشبو اگر اس کو لگی ہوئی ہے تو کیا میرے اوپر دم واجب ہوگا یا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، بیت اللہ شریف پر یقیناً خوشبو لگی ہوتی ہے، غلاف پر بھی لگی ہوتی ہے. اب اگر آپ نے اس دوران بیت اللہ شریف کو ہاتھ بھی لگایا ہے اور اس کو چوما بھی ہے، اور وہ خوشبو کافی ساری مقدار میں آپ کے ہاتھ کو لگ گئی اور اس کا اثر ہاتھ پہ آ گیا یا ہونٹوں پہ لگ گیا، اور وہ پورے ہونٹوں پر اور پورے ہاتھ پر ہتھیلی کے اوپر ساری وہ خوشبو لگ گئی تھی، تو پھر تو آپ کے اوپر دم آ گیا ہے. لیکن اگر اس سے کم ہو تو پھر 10 سے 15 ریال آپ کو صدقہ دینا ہوگا. اور اب تو آپ الحمدللہ سمجھ گئے، تو انشاءاللہ اس مرتبہ تو یہ غلطی آپ نہیں دہرائیں گے. جی جزاک اللہ. مریم غزالہ صاحبہ. جی سر میں یہ پوچھ رہی تھی، مجھے تو بالکل بھی حج کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، تو اگر میں کروں سٹارٹ سے تو کیسے کروں؟ اور یہ جو آپ کا لیکچر تھا یہ بھی مجھے آدھا ہی میں نے جوائن کیا، تو مجھے اس کی ریکارڈنگ وغیرہ کوئی ایسی ہے سائٹ؟ اور میں کسی گروپ میں بھی نہیں ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس گروپ میں بھی ایڈ ہو جاؤں. جی گروپ کا لنک میں انشاءاللہ چیٹس میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ وہاں سے گروپ جوائن کر سکتی ہیں. اور جی باقی گروپ میں آنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ سارے مسائل کا بھی معلومات کا بھی پتہ چل جائے گا. ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے منزل حج تک کا، اس کی ویڈیوز ساری اویلیبل ہیں اور سلائیڈز اس کی ساری اویلیبل ہیں. انشاءاللہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گی تو آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سیکھتے بھی جائیں گی، اور آپ کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہو جائے گا. باقی گروپ کے جو ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں گی تو انشاءاللہ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، تو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے تیاری ہو جائے گی. جی شکریہ شیخ صاحب. بس وہ محمد گروپ. ناصر صاحب. جی میں شیئر کر رہا ہوں. جی محمد شکریہ. ناصر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ استلام ہر چکر میں ہوگا کہ نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کی استطاعت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ حج کی استطاعت سے کیا مراد ہے. جی وعلیکم السلام. بالکل جی، ہر چکر میں استعلام کرنا یہ ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر چکر کے شروع اور طواف کے اختتام میں یہ تو سنت مؤکدہ ہے، درمیان میں مستحب ہے. اگر رش کی وجہ سے یا کسی مشکل کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے یا آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو درمیان میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہر چکر میں ہو. اور حج کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کے اپنی ضروریت سے زائد اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کے آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکے. جیسے آج کل ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہیں، پیکج ہے، وہاں کے کھانے پینے کا خرچہ، اور اس جتنے دن یہ وہاں پر گزارے گا، 40 دن یا جتنے، تو اس پہ جتنے ڈیپینڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بیوی بچے جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ان کا خرچہ بھی یہ پیچھے چھوڑ سکے. تو اتنے پیسے جس کے پاس ہوں اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اس میں ایک حج کی استطاعت میں ایک تھوڑی سی چیز کہ اگر وقتی ایک بندے کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ جتنے آپ نے یہ سارے خرچے کہے ہیں یہ پورے ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس کا جو تھا وہ مستقل کام کوئی نہیں ہے اور نہ اس کے کام کوئی آگے امید ہے، تو اس پہ وہ پھر کیا اس پہ اگر ترتیب اس بنے کے گی؟ پاس اتنے پیسے آ گئے جن دنوں میں یعنی یہ حج کے داخلے ہو رہے ہیں اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. مستقبل تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اور حج کی وجہ سے اللہ غربت اور ان چیزوں کو
دور کرتے ہیں، جیسے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، تو اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ یہی ہمیں اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو فرض ہے، جو واجب ہیں، ان کو ہر حال میں ہم پورا کریں، اور اس کے اوپر کوئی پریشان نہ ہو کہ پتہ ہی آئندہ کیا ہوگا۔ جو اب ہو رہا ہے وہ آئندہ بھی اللہ انشاءاللہ چلائیں گے نظام۔ جی شکریہ۔ نعمان سعید صاحب کافی عرصے سے غائب ہیں آج۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ دوران حج قصر کی نماز کے حوالے سے ذرا بریف فرما دیجئے۔ یہ سمجھ نہیں آتی، میں نے مفتی صاحب سے پہلے بھی پوچھا تھا، جو ڈسٹنس ہے وہ جیسے 70-72 کلومیٹر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، تو اگر ہم مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے مینا میں جاتے ہیں، یہ کتنا ڈسٹنس بن جاتا ہے؟ اور اسی طرح پھر عرفات اور مزدلفہ جاتے ہیں، تو یہ جو قصر کی نماز اس کے حوالے سے ہم مجھے بتائیں کہ مینا میں ہم کس طرح پڑھیں گے، پھر اسی طرح عرفات میں یا مزدلفہ میں، یہ ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے، کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا۔ نعمان بھائی، یہ حج کا سب سے میرے خیال میں مشکل ترین ٹاپک ہے۔ مشکل تو نہیں، لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے، اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آسان بات یہ ہے کہ ایک آدمی 77 کلومیٹر یعنی 77.25 کلومیٹر دور کہیں جانے کا ارادہ کرے اور گھر سے نکل جائے تو وہ مسافر سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ جہاں جس شہر میں پہنچا اور وہاں اس کے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ، تو وہاں پھر وہ مقیم بن جاتا ہے، اس نے پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اگر جس شہر میں وہ گیا ہے اور اس کے ارادہ 15 دن سے کم ہے، 14 13 12 دن، تو اس میں پھر وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ امام کے ساتھ تو اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، لیکن اکیلے اگر وہ پڑھے گا یا اپنی جماعت کرائے گا تو قصر پڑھے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو عرض کیا کہ کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت، تو 15 دن قیام کی نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے ایک مثلا پاکستان سے سعودی عرب جا رہا ہے یا دبئی جا رہا ہے یا کویت جا رہا ہے تو پورے کویت یا پورے دبئی یا پورے سعودی عرب میں 15 دن نہیں، جس شہر میں جا رہا ہے اسی ایک شہر میں اس کے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تب وہ مسافر مقیم سمجھا جائے گا، ورنہ مسافر۔ مثلا ہم پاکستان کا کہہ لیتے ہیں، میں پشاور سے جا رہا ہوں مانسیرا مثلا، اور میرا وہاں پر مانسیرا میں کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور کچھ دن ایبٹ آباد میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو دونوں کے دن ملا کر تو 15 دن بن رہے، لیکن نہ تو میرے مانسیرا میں 15 دن پورے ہو رہے ہیں نہ ایبٹ آباد میں۔ تو بے شک مانسیرا اور ایبٹ آباد میں سفر کی مسافت نہیں ہے، 77 کلومیٹر نہیں ہے، لیکن میرا ایک شہر میں چونکہ اکٹھے 15 دن نہیں گزر رہے، تو نہ میں مانسیرا میں مقیم سمجھا جاؤں گا نہ ایبٹ آباد میں۔ اسی کو ہم حج کے اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ مثلا ہم گئے مکہ مکرمہ اور حج کے دن 15 سے زائد ہیں، حج تک ہمارے 15 دن زائد مکہ میں قیام ہے، تو دیکھیں ہمارے ایک ہی شہر میں ہم 15 دن کی نیت ہم نے کر لی، تو وہاں پر اب ہم مقیم ہو گئے۔ اب ہم دوبارہ مسافر کب بنیں گے؟ جب ہمارا ارادہ ہو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا۔ تو اب جب ہم ایک مرتبہ مکہ میں مقیم ہو گئے تو مینا، مزدلفہ، عرفات، ان کے فاصلے اتنے نہیں ہیں کہ ہمارا سفر بنے، تو وہاں پر بھی ہم مقیم سمجھے جائیں گے۔ لیکن حج پر جانے سے پہلے، یعنی حج کے دن شروع ہونے سے پہلے، ہمارے مکہ مکرمہ میں 13 دن بن رہے ہیں، 12 دن بن رہے ہیں، اور پھر مینا مزدلفہ کو شامل کر کے 15 دن پورے ہو رہے ہیں، تو وہی مثال کے مانسیرا اور ایبٹ آباد دونوں میں اکٹھے ہم نے 15 دن کی نیت کی، لہذا اس سے ہمارا وہ سفر اقامت میں تبدیل نہیں ہوتا، ہم مقیم نہیں بنتے بلکہ ہم مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ ایک شہر میں 15 دن کے قیام کی نیت نہیں ہوئی بلکہ 2 شہروں میں قیام کی نیت ہوئی، تو اس وجہ سے ہم مسافر نہیں بنے، مقیم نہیں بنیں گے بلکہ بدستور مسافر رہیں گے۔ اب آپ کا سوال یہی ہے کہ دیکھیں مینا تو وہ سفر کا
सफ़र की डिस्टेंस नहीं बन रही, अराफात तो नहीं बन रही, तो हमें क्यों मुसाफिर कहा जा रहा है? तो उसकी मिसाल मैंने दी कि जो गोया हम पेशावर और नौशहरा में इकट्ठे 15 दिन की नीयत कर रहे हैं, हालांकि मुसाफिर से मुकीम बनने के लिए किसी एक ही शहर में 15 दिन के क़ियाम की नीयत करनी होगी। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, नहीं तो फिर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अब काफी हद तक क्लियर हुआ, बहुत बहुत मुझे जो शुक्रिया। समझ आई है, मुझे जो समझ ये आई है कि अगर हम मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं और हमारे 15 दिन मिना जाने से पहले मुकम्मल होते हैं तो फिर हम मुकीम कहलाएंगे और आगे भी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। और अगर हमारी मिना जाने से पहले 15 दिन पूरे नहीं होते तो फिर हम मिना में भी मुसाफिर होंगे और मक्के में भी मुसाफिर ही होंगे। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मुफ्ती साहब आप जैसे शेयर का बता रहे हैं ना कि जो करीब करीब है, जैसे मिना और मुजदलिफा करीब है, अगर जैसे अभी अली भाई बता रहे हैं कि हमारे 13 डेज बनते हैं उसके मक्का के अंदर, तो उसके बाद के दिन मिलाएं तो फिर तो 15 दिन से ऊपर बन जाते हैं, 17-18 दिन या 5 या 6 दिन उसकी हज के लगाएं तो फिर तो मुसाफिर ना हुए, फिर तो मुकीम हो गए। देखिए 2 शहरों में हुए ना, मैंने तो पहले अर्ज किया ना, मिना अलग जगह है, मुजदलिफा अलग जगह है। आप पेशावर आए और इरादा ये कि 5 दिन मतलब 13 दिन में पेशावर में गुजारूंगा, 2 दिन चारसद्दा में गुजारूंगा, तो ना आप पेशावर में मुकीम समझे जाएंगे और ना चारसद्दा में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। रिजवान अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि एक मेडिसिन जो लेके जानी होती क्रॉनिक डिजीज की, वो तो प्रिस्क्राइब होती है डॉक्टर की ना। अब कुछ ऐसी होती है मेडिसिन जो सफ़र के लिए चाहिए, जैसे पैनाडोल है बुखार के लिए, पेन के लिए पेन किलर है, इस तरह की कुछ जो होती हैं, या बाम है, विक्स है, ये चीज़ें क्या प्रिस्क्राइब होना ज़रूरी है? और इसका भी मतलब टेस्ट होना चाहिए हाजी कैंप से, क्या ऐसे ही लेके जा सकते हैं? और सर दूसरा किसी भी सवाल मेरा किस्म ये था की कि जो मतलब एहराम है वो 2 किस्म के होते हैं ना, एक कॉटन में आता है, एक वुल उसमें आता है टॉवल में, तो बेहतर वाला कौन सा एहराम है, या दोनों लेके जा सकते हैं एक-एक? सर लेके जाना तो कोई भी आप ले जा सकते हैं जो आपको सूट करे ना, इजी। वैसे आजकल जो है ना वो जो टॉवल वाला आराम है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, गर्मी का मौसम है, वो फिर आपका पसीना जब एब्जॉर्ब होता है तो उसका वेट भी ज्यादा हो जाता है। तो बगैर बुर वाला कॉटन का एहराम आता है टॉवल वाला, वो ज्यादा मुनासिब रहता है। जो लट्ठे वाला एहराम है उसमें फिर पसीने की वजह से जो है वो गीलापन हो जाता है, बेपर्दगी का एहसास होता है, हाँ, तो वो भी वो मुनासिब नहीं चिपक होता। जाता ये है। मेरी अपनी राय है। दूसरा अच्छा, आपने वो सवाल चिपक पूछा जाता था है, आप इसका, कौन सा कह रहे हैं? टॉवल बगैर भुर के भी आता है, जो जो कि चिपकता नहीं है और मतलब सही रहता है? जी जी जी, वो थोड़ा सा मोटा होता है और होता टॉवल स्टाइल ही है, लेकिन बगैर बुर के आता है, मिस्री कहलाते हैं वो। ग्रुप में अगर हैं तो मैं आपको तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, नॉर्मली मिल जाता है हर जगह से। ठीक है। दूसरा मेडिसिन का बता दें। मेडिसिन का सर आपने जो भी मेडिसिन लेके जानी है ना वो आप हाजी कैंप से पैक करवा के जाएंगे, उसका तरीकेकार भी इंशाल्लाह आगे जाके हम उसको बता देंगे। लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं ना आपकी, वो हाजी कैंप से पैक नहीं होती। जिस तरह से ओआरएस वगैरह होते हैं या विक्स बॉम्ब वगैरह आपने बात की है, तो वो आप हाँ। नॉर्मल करेंगे। लेकिन टेबलेट्स वगैरह जो भी है ना, जिस किस्म की है, चाहे वो पेनाडोल है, चाहे वो मोटिलियम है, या चाहे जिस तरह से भी है, तो वो हाँ, आप हाँ। प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे डॉक्टर से, हाजी कैंप जाएंगे, वहां से वो आप टेस्ट करवाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे, वो आपको सील पैक पाउच में पैक करके देंगे, वो आप लगेज में रखेंगे और वो आप कैरी करके वहां पे ले जाएंगे। उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये ऑप्शन है कि अगर ये छोटी-मोटी जो मेडिसिन है वो हाजी कैंप वाले ही डॉक्टर लिख के दे दे और उसी को प्रिस्क्राइब करके और फिर वो सर पैक मैं करके लिख दे। के दे दूंगा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं लिख के दे दूंगा आपको। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। चले ठीक है, ओके, तारिक जज़ाक। सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल फ़रमाए। कल मेरा एक डिबेट हुआ था हज के बारे में, तो मेरी बहन ने कहा था कि जब बैतुल्लाह शरीफ पर पहली नज़र पड़े तो दुआ के लिए हाथ नहीं उठाना, हाथ नीचे हो और दुआ मांगी जाए, क्योंकि यही सुन्नत तरीका है। इसके बारे में कंफर्मेशन चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई किसी पर हज करा दे तो क्या वो नफली हज शुमार होगा या फ़र्ज़ हज शुमार होगा? बस यही सवालात के जवाब चाहिए जनाब। जी वालेकुम सलाम। हाथ तो एक तो ये है कि
यहाँ पर लोगों को एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। दो अमल हैं, एक को इस्तकबाल काबा कहते हैं, उसमें कानों तक हाथ उठाने होते हैं, दुआ की तरह हाथ नहीं उठाने। दूसरा ये है कि आप अपनी हाजात मांग रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल हाथ उठा के दुआ मांगना मसनून है। और हर मर्तबा बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र पड़े तो ये उलमा ने लिखा है कि दुआओं की कबूलियत का मकाम है। जब भी बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र पड़े हाथ उठाकर दुआएं मांगे, अल्लाह से मांगे और अल्लाह के सामने अपनी हाजात पेश करे। दूसरा सवाल आपका ये था कि एक आदमी के ऊपर हज फर्ज नहीं है और वो आकिल बालिग है, उसे किसी ने पैसे दे दिए, उसका दाखिला करवा दिया, तो बिल्कुल उसका फर्ज हज अदा हो जाएगा। अगर आइंदा जिंदगी में उसके पास पैसे आ गए तो उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा, क्योंकि उसका फर्ज हज अदा हो चुका होगा। अलबत्ता अगर वो नाबालिग बच्चा है और उसको अपने वालिदैन के साथ हज करने का मौका मिला तो बालिग होने के बाद उसको दोबारा हज करना पड़ेगा अगर मतलब उसके ये पास इस्तेताअत। जी जी जी, मतलब ये कंफर्म हो गया, अगर बाद में साहिब इस्तिताअत हो गया तो उस पर कोई फर्जियत नहीं है, अगर वो करना चाहते हैं तो नफली इबादत शुमार होगी। मेरे ख्याल में तो कंफर्म हो गया, अगर आपको अब भी कोई शक है तो मैं ठीक नहीं है कह सकता। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तमाम दोस्तों का जज़ाए खैर दे, शुक्रिया जी। जज़ाक। जी फरिया जफर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जब हम मताफ में होंगे तो इस्तकबाल हजर अस्वद और इस्तलाम कर लेंगे, पर अगर हम ऊपर वाले फ्लोर्स में कर रहे होंगे तो वो किस तरह से करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि मुज़दलिफ़ा में ये बताया पड़ाव में कि ख़वातीन, बुजुर्ग और जो बीमार हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है वो मुज़दलिफ़ा में क़याम करें, तो क्या ख़वातीन हर हालत में है कि वो नहीं करें, या फिर कुछ मखसूस है ख़वातीन के भी कि वो नहीं कर सकती? और एक और सवाल ये कि मुज़दलिफ़ा से जैसे हम अरफात से मुज़दलिफ़ा आ रहे हैं या फिर हम रमी के लिए जा रहे हैं, इस बीच में अगर हम अपने महरम से या अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो फिर हम किस तरह मिलेंगे? क्योंकि हम मक्का में तो ये निशानी लगा लेंगे कि हम इस जगह मिल जाएंगे, हम होटल पहुंच जाएंगे, पर वहां पे हम एक दूसरे से फिर किस तरह से मिलेंगे? जी, पहले दो सवालात के जवाबात तो मैं देता हूँ, तीसरे सवाल का जवाब अली भाई देंगे। पहला सवाल अनवार आपका भाई। ये था। अच्छा, अनवार भाई, चलें ठीक है। पहला सवाल ये था कि मताफ में तो इस्तिलाम और वो आ, इस्तेकबाल हम करेंगे तो यही तरीका ऊपर का भी है। ऊपर छत पे भी ग्रीन लाइट लगी हुई है, उसके नीचे खड़े होकर आप जैसे मताफ में इस्तिलाम और इस्तेकबाल फरमाती हैं, इसी तरह दूसरे और तीसरे मंजिल पर भी वही ग्रीन लाइट और बोर्ड के नीचे खड़े होकर उसी तरीके को आप दोबारा इख्तियार करेंगी। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि खवातीन के लिए इजाजत है कि वो अगर ना करना चाहे, कोई भी खातून हो, और वो मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ ना करना चाहे तो ना करें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके लिए करना, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करना हराम है और वो कर ही नहीं सकती। नहीं, अगर तो अल्लाह ने उनको ताकत दी है, एक बेहतरीन मौका है अल्लाह से अपनी दुआएं मनवाने का और अपनी अमलनामे में अमाल को बढ़ाने का, तो अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो क्यों उसको तर्क करती है। हाँ, अगर छोड़ना चाहे तो ये ऑप्शनल है। और इसके बाद फिर अनवार भाई। जी अनवार भाई हैं हमारे साथ। अनवार भाई नहीं है, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। सवाल पता नहीं क्या था। सवाल ये था कि मुज़दलिफ़ा में अगर हम अपने महरम से इधर उधर हो जाएं और हमसे वो गुम हो जाएं तो हम कैसे पता करेंगे। आ, हरम शरीफ में तो हमने कोई निशानी लगाई होगी कि इस पंखे के नीचे या यहाँ पे वहां पे, तो वहां क्या होगा। खुदा न ख्वास्ता हम अगर आपस में एक दूसरे से बिछड़ जाए। जी इसका इन तमाम सवालों के जवाबात जो है वो मेरे ख्याल में मैंने पड़ाव नंबर 19 था शायद उसमें दिए थे कि अगर कोई हाजी गुम हो जाता है तो वो कैसे अपनी जगह पे भी पहुंच सकता है। और वो है आपको आपके पास मकतब की तरफ से जो है वो एक बैंड दिया जाता है, आपके रिस्ट बैंड होता है, वो आपके पास बैंड होता है।
اور اس میں آپ کے مکتب کی لوکیشن بھی ہوتی ہے اور آپ کے پاس موبائل فون بھی ہے. اپنے محرم سے جو ہے نا وہ موبائل پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو نشانیاں ہیں، مزدلفہ میں بھی ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بھی آپ ہوں گے وہاں پہ لوکیشنز کی نشانیاں لگی ہوتی ہیں. کہیں پہ کوئی بورڈ نظر آ رہا ہوگا، کہیں پہ کوئی نقشہ آ رہا ہوگا، یا آج کل کے دور میں جو ہے وہ گوگل میپس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی شیئر کی جا سکتی ہے. واٹس ایپ پہ لائیو لوکیشن شیئر کی جا سکتی ہے. بہت سارے طریقے ہیں. کوئی بھی حاجی گم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس اپنے شناختی علامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا پوائنٹ لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی حاجی تب تک گم نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس کوئی نہ کوئی شناختی علامت ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے کہ بچھڑ جائیں، رابطہ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں اگر کوئی گم ہو جاتا ہے نا، بچھڑ جاتے ہیں، تو کانٹیکٹ کریں. اگر نہیں ہو پاتا تو جانے سے پہلے تیاری کریں. یہ ساری چیزیں آگے چل کے ہم ڈسکرائب بھی کریں گے. جانے سے پہلے تیاری کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی مس ہیپ ہو جاتا ہے کہ گم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ملنا ہے. مزدلفہ میں اگر ہے تو آپ اپنے مکتب میں بھی پہنچ سکتے ہیں. راستوں کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ مینا کی جو بیسک انفارمیشن ہے نا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو باقی آپ کے ساتھ گروپ ہوگا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حاجی جو ہے نا وہ گم ہو جائے گا. آج کل تو ویسے ہی میڈیا کا اس کا ڈیجیٹل دور ہے، اس میں سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جس کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. لوکیشن بھی ہے، کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور نشانیاں بھی ہیں. نہیں تو آس پاس کے جو ساتھی ہوں گے حجاج، ان کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. وہاں پہ معاونین بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنے کیمپ تک پہنچا سکتے ہیں. مطلب خلاصہ مسز یہ کہ اگر کوئی خود گم نہ ہونا چاہے تو گم نہیں ہوگا. ہاں، خود کوئی گم نہ ہونا چاہے تو پھر کوئی گم نہیں ہوتا. گم اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ آئیڈینٹی نہیں ہوتی، یا ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. اسی لیے ہمارا فوکس یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے یہاں سے ہر چیز جو ہے نا وہ سیکھ کر جائیں. صرف آپ نے مناسک نہیں سیکھنے، یہ والی چیزیں بھی سیکھنی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری پریپریشن ہر چیز کی پہلے سے ہونی چاہیے. یہاں سے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے یہ نہ ہونا کہ ہم وہاں پہ جا کے یہ چیز کر رہے ہوں کہ جی اب میں نے احرام باندھ کے ہوٹل تو پہنچ گیا ہوں، اب طواف کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسز کامران صاحبہ لاہور سے. اسد بھائی ٹائم تو اوور ہو گیا ہے، میری ابھی نظر پڑی ہے، ابھی 13 کوسچنز رہتے ہیں. اگر مجھے 10 منٹ مزید دے دیں. جی علی بھائی لے لیں 10 منٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. مسز کامران صاحبہ لاہور سے. جی السلام علیکم علی بھائی. علی بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میدان عرفات میں ہم لیڈیز کا مسجد نمرہ یا امام کے پیچھے ہونا تو امپاسبل ہے، جیسے کہ آپ کی ویڈیوز میں بھی بتایا آپ نے، تو خواتین اپنے خیمے میں نماز کیسے ادا کریں گی؟ قصر پڑھیں گی یا پوری پڑھیں گی؟ پلیز مجھے گائیڈ کیجیے. تھینک یو. خواتین دیکھیں، جی ابھی جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر آپ مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گی، اگر آپ مقیم ہیں تو پوری پڑھیں گی. اور چونکہ آپ امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں نہیں پڑھ رہی تو اپنے خیمے میں جو نماز پڑھنی ہے وہ ظہر کے ٹائم پہ پڑھنی ہے اور عصر کے ٹائم پہ پڑھنی ہے. اور خواتین کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی علیحدہ سے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. تو ویسے ہی کیمپس میں جو ہے نا وہ خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں نے پڑھاؤ میں بھی شاید بتایا تھا. علی بھائی تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی یا وہ مطلب جو قصر کے طور پہ خیمے میں بھی پڑھنی پڑے گی؟ یہ کوشچن مین ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہا، کنفیوز کر رہا ہے مجھے. ویڈیوز میں بھی اتنا کوئی کلیئر نہیں سمجھ آیا. جی ابھی مفتی صاحب نے 10 منٹ پہلے اسی سوال کا جواب دیا تھا نعمان بھائی کے، کہ جی جی اگر آپ مینا جانے سے پہلے آپ 15 دن رہائش آپ کی ہے مکہ مکرمہ میں تو پھر آپ مینا، مزدلفہ، عرفات میں قصر مقیم ہے. اور اگر آپ مینا روانگی سے پہلے آپ کو مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم ہوئے ہیں، 13 دن ہے، 12 دن ہے، 11 دن ہے، تو آپ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں قصر کریں گی. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ عتیق الرحمان صاحب. جی السلام علیکم. جی اچھا رہنمائی فرما دیں، جو عام طور پہ صاحب حیثیت حضرات ہیں وہ فرضی حج کے بعد عمرہ پہ دھیان زیادہ ہوتا ہے، نفلی حج اس طرح سے نہیں. کوئی اس بارے میں حدیث پاک حضور کی نسبت سے کوئی محبت والی بات بتا دیجئے کہ ہر دفعہ یعنی بار بار حج کرنے کو، نفلی حج کرنے کو انسان جد و جہد کرے. جزاک اللہ.
جی वालेकुम अस्सलाम। हदीस मुबारक में आता है पे दर पे हज और उम्रा करने से अल्लाह जल्ल शानहू गुनाहों को और फकर को ऐसे मिटा देते हैं जैसे भट्टी में यानी उसमें सोने और चांदी और लोहे को साफ किया जाता है। तो ऐसे इंसान गुनाहों से भी साफ हो जाता है और उसकी फकर और उसकी तंगदस्ती को भी अल्लाह दूर फरमा देते हैं। तो हदीस में इसकी तरगीब आई है। अल्लाह ने वसअत और ताकत दी है तो करना चाहिए। हज भी और उम्रा भी, नफली हज और नफली उम्रे करने चाहिए। जी जी इरफानुल्लाह खान साहब, ये माइक मैसेज गए हुए हैं काफी सारे को, स्क्रीन पे देखें, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ये जो जैसे हम लोग कुछ बताया कि कुछ खेमे जो है अरफात मीना से और अरफात के जो है ना वो उससे हदूद से बाहर भी होते हैं, तो ये लोकेशन वगैरह वहाँ शो हो रही होगी कि हम जो हमारा कैम्प जो है वो मीना और अरफात जो है उसकी हदूद में ही है। और दूसरा ये है कि ये ग्रुप के आप लोग जो है जैसे ग्रुप है, कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग वहाँ पे भी उन्हीं दिनों हमारे साथ हों और जैसे जैसे जहाँ में मीना जाना है, मुजदलिफा जाना है और फिर ये, तो वो उसके लिए जो आप हमें मैसेज पे इस पे व्हाट्सएप पे जो गाइड करते रहें, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जी सर, इंशाल्लाह इस हवाले से जो है ना वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और हम में से जो भी वहाँ पे मौजूद होंगे तो वो भी आपकी गाइड करेंगे, वरना ग्रुप में तो मौजूद होंगे ही। ग्रुप भी इंशाल्लाह हमारे हज के दिनों में 24 घंटे ही चलता रहेगा और इस हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। बाकी रही लोकेशंस के हवाले से, तो मिना के जो मैप्स आते हैं आपके, वो आते हैं जिलहज शुरू हो जाए उसके बाद, यकम जिलहज को या 2 जिलहज को। कोशिश करेंगे कि हम उससे पहले पहले जो है ना वो ऑल इन वन टच तैयार कर लें। जब वो तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर आपके पास हर चीज जो है ना वो आपके पास एक ही नक्शे में आ जाएगी, चाहे वो मिना का आपका कैंप हो, मकतब हो, अरफात का मकतब हो, रास्तों की निशानदेही, मिना की जो पुल हैं, ये सारे। इसमें हमारा दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह इस पे मैं तफसीली सेशन करूंगा कि ऑल इन वन टच है क्या, आप लोकेशंस कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे महफूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके कैंप अगर यहाँ पे हैं तो आप जमरात कैसे जा सकते हैं, मिना से मुजदलिफा कैसे जा सकते हैं, अरफात से मुजदलिफा कैसे आ सकते हैं, तवाफ ज़ियारा के लिए हरम कैसे जाना है, उसके लिए वापस कैसे आना है। तो ये इंशाल्लाह एक मुकम्मल सेशन करेंगे दिसंबर के मिड में, इंशाल्लाह 13 या 14 तारीख एक वाले वीक में। अच्छा, एक लास्ट ये था कि जैसे वो कुर्बानी की हमें जो है ना टाइम बताया जाएगा हमारा कि इस वक्त, अच्छा उस वहां पे सुना है कि थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होता है, तो ये कैसे मैनेज होगा फिर हमें कुर्बानी का टाइम, ताकि सर हलक कराना कुर्बानी हो का फिर हमें टाइम उसके बाद? आपको मिना जाने से पहले बताया जाएगा कि जी आपकी कुर्बानी 9 बजे हो जाएगी। तमाम हाजियों को एक ही टाइम बताया जाता है, सरकारी स्कीम के हाजियों को। जब अच्छा कुर्बानी आपकी खत्म हो जाती है ना, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब से मुआहिदा होता है। सऊदी अरब ठीक। में जितनी भी कुर्बानियां होती हैं उनका इदारा अजाही के नाम से है, वो एग्जीक्यूट करता है। अजाही के नीचे फिर उसके आउटलेट्स होते हैं डिफरेंट। जिस तरह से हमारी वजारत है उसने बैंकों को अलाउ किया हुआ है कि आप दरखास्त फॉर्म ले सकते हैं, तो 15 बैंक है। इसी तरह से अजाही के नीचे आउटलेट्स हैं, उसमें हदिया है, उसमें वजारत हज है, उसमें और भी काफी सारे हैं, एहसान है, सऊदी पोस्ट ऑफिस है, तो वो कूपन वगैरह देते होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट होता है वो उनको कहते हैं कि जी हमारे हाजियों का ये टाइम है। फर्स्ट करेंगे, वो कहते हैं कि जी 3 बजे आपकी कुर्बानी दोपहर को शुरू होगी और 5 बजे शाम तक खत्म हो जाएगी। 2 घंटे में आपके तमाम हाजी जितने भी हैं उनकी कुर्बानी हो जाएगी। तो वो मिनिस्ट्री वाले आपको 5 बजे का टाइम देंगे, 3 का टाइम नहीं देंगे कि 3 बजे शुरू हो जाएगी, सही। हो सकता है आपकी 4:30 बजे हो रही हो, 4:45 बजे हो रही हो। तो वो आखिरी वाला टाइम देंगे जब सारी हाजियों की कुर्बानी हो जाएगी। तो आपको ये टाइम दिया जाएगा कि 5 बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आप 5 बजे के बाद हलक असर कर लें। तो एहतियातन उसके बाद भी 1-1.5 घंटा ठहर के फिर हलक असर करना चाहिए। तो इसका कोई इशू नहीं है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। अभी तक किसी ने भी माइक अनम्यूट नहीं किए, तो अब मैं क्लोजिंग की तरफ चला जाऊं। हिदायतुल्लाह साहब, अनसर नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
अच्छा सर, ये अभी बात हो रही थी इस पे सफ़र के हवाले से और कसर नमाज के हवाले से। तो मुझे ये पूछना था कि अब फ़र्ज़ करें हम मक्का गए हैं और हमारा इरादा ये है कि हम ज़ियारात जो है वो हज के बाद करेंगे। तो मतलब हमारा वक्त जो मतलब 20 दिन बन रहा है, या मतलब कि ज़्यादा बन रहा है 15 दिन से। लेकिन उसमें ये हुआ कि अब फ़र्ज़ करें हम एक हफ्ते बाद ताइफ चले जाते हैं, या मतलब ऐसी ज़ियारत के लिए चले जाते हैं जो 77 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो उस सूरत में क्या होगा फिर? हम उसके बाद फिर मुसाफिर हो जाएंगे या वापस आएंगे? तो फिर से हम मुकीम ही हैं। मतलब इरादा तो हमारा मुकीम का था, लेकिन बाद में दरमियान में ऐसा हुआ कि हम मतलब कि हमने सफ़र कर लिया। तो उस सूरत में वापस आने पे हम मुकीम हो जाएंगे, रहेंगे, या मुसाफिर हो जाएंगे? ये पूछना था। वालेकुम सलाम जी। इसमें तो उलमा का थोड़ा सा है, लेकिन आप बदस्तूर मुकीम ही रहेंगे, मुसाफिर नहीं बनेंगे जी। नेक्स्ट, कोई माइक अनम्यूट नहीं है। खत्म हो गए। जी मेरा ये कसर कसर आबिद नमाज भाई। मुझे कॉन्सेप्ट जी सर। कसर नमाज का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि शॉर्ट पैकेज वाले तो मेरे ख्याल से रहेंगे ही कसर के ऊपर, क्योंकि कभी भी वो 15 दिन से ज्यादा किसी जगह नहीं होंगे। जी सर, शॉर्ट वाले कसर ही करेंगे। थैंक यू। आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल भी वालेकुम अस्सलाम। ये कसर नमाज के मुतालिक है। किसी की फ़्लाइट अगर 10 मई या उससे पहले है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे मुकीम हो गया और पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर कोई हज के दिनों में मस्जिद निमरा के अंदर चला गया है और इमाम की इब्तिदा में उसने कसर नमाज पढ़ ली है, तो उसकी नमाज के बारे में क्या राय है हजरत मुफ्ती साहब की? जी वालेकुम सलाम। मेरी राय ये है कि मस्जिद नमीरा आप तशरीफ ना ही ले जाएं तो बेहतर है, अगर मेरी राय को लेना है। लेकिन बहरहाल अगर आपने लाजमन जाना है और आप मुकीम हैं, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको अपनी नमाज पूरी करनी होगी। इमाम सलाम फेर लें तो आप अपने 2 रकात पढ़ लें, फिर जब वो असर की नमाज शुरू करे उसमें भी सलाम फेरने के बाद आपको अपने 2 रकात पूरी करनी। मोहम्मद अनस। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सर, जी। एक तो मुझे अली भाई आपसे ये पूछना था कि कोई नया ग्रुप बनाएंगे, उनके कुछ नए साथी हैं, दोस्त हैं, अब उनको इसी ग्रुप में ऐड करवाएं व्हाट्सएप पे, या आप कोई नया ग्रुप करेंगे तो अलाइन कैसे होंगे? सर इस बारे में अभी मशावरत जारी है, क्योंकि जिस तरह से हमारा ग्रुप अभी चल रहा है तो वो हम काफी एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं ना। अब जो नए साथी आएंगे तो वो बिगिनर्स लेवल पे होंगे। तो इस हवाले से भी मशावरत जारी है कि नया ग्रुप बनाया जाए या इसी ग्रुप के अंदर जो है ना वो नए साथियों को ऐड किया जाए। क्योंकि जब ये वजारत की तरफ से ट्रेनिंग होगी ना तो उसके बाद एक दफा जोर ज्यादा पड़ता है, वो भी जनवरी में। अब नया ग्रुप अगर मैं आज बना लूं तो नए सिरे से स्टार्ट कर लूं, फिर एक महीने के बाद फिर वो आपका यही सवाल होगा कि अभी और हाजी आ रहे हैं, तो ये तो फिर अप्रैल तक भी काम चलता रहेगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में होता ही है कि हम हज का दरखास्त फॉर्म जमा करा के फिर चुप करके सो जाते हैं मजे से कि जी जब रमजान की ईद गुजर जाएगी ना तो फिर हम देखेंगे कि जी अभी हज भी करना है। तो वो वाला सिस्टम है सर। तो ये तो यानी कि अभी अगर मशावरत कोई भी कह रहा करेंगे, आप हूँ तो ग्रुप में भी मशावरत करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं दोस्तों ये कहूँगा माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सेटअप है जो हम जैसे नालायकों को, दुनियादारों को सीखने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से पॉजिटिव यूज हम कर सकते हैं ग्रुप का। और इसमें उस हिसाब से मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि अपने लिए कि हम इमोजीज जो है ना वो भेजते हैं, तो उनमें कौन सी इमोजीज जो है, जैसे उनमें तस्वीर है कुछ के जिनमें तस्वीर वाजे है हंसने की, रोने की, तो वो इमोजीज भेजना जायज है? मैं अपने लिए पूछ रहा मुफ्ती जी, साहब सवाल आए। इमोजी में अगर तस्वीर वाजे है तो तकवे का तो तकाजा ये है कि उसको ना भेजा जाए। लेकिन चूंकि इसमें उलमा का आपस में इख्तिलाफ है कि
डिजिटल तस्वीर के हुक्म में है या नहीं है। तो चलें, कुछ ना कुछ गुंजाइश भी बन जाती है, लेकिन बहरहाल तकवे का तकाजा ये है कि इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए। अच्छा, यानी कि मतलब इसकी सब्स्टिट्यूट कोई कोई शक्लों फूल वाली का इमोजीज जो है ना वो तकवे के हिसाब से ना भेजी जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं नोटिस भी लगा देता हूँ। ठीक है जी, जवाब देंगे। जी ये सवाल था। अच्छा, एक ये बात थी, अली अहमद साहब ने भी, अनवार नदीम साहब ने भी बात की थी एक वाइस मैसेज के बारे में, और कुछ ऐसे नालायक के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि अगर हम ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, हम वाजिबात को अलग बता रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ में भी आ रही है, बार बार पिछली यूट्यूब के ऊपर जाके आप लोगों के जो पढ़ाओ वो सुनने से क्लियरिटी आ रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई हो जाए कोई ऐसा कोई हो जाए पड़ाव के जिसमें हम सारे मसनून तरीके के साथ, भाई हमने ऐसा ही करना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज जो है ना वो ऐसा था, हमने यहाँ जो है ना मुजल्फा में हमने बस सुबह सारी से लेके जवाल तक रुकना है, इसी तरह से रुकू नौ जिलत से लेके जो है मगरिब तक, जवाल से लेके मगरिब तक रुकना है। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था बस उसमें हम वही बातें बताएं, भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज था वो ऐसा था। अब उसमें फराइज भी शामिल हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली वाजिबात भी शामिल हो जाएंगी, सुन्नत भी शामिल हो जाएंगी, ताकि हम हमारी जब हम वहाँ जाएं तो हम कंसंट्रेशन हमारी इस बात पे हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज ऐसा था, हमने ये कर, हम उसमें थोड़ा सा डबल माइंडेड ना हो पाए कि यार अभी हम ये वाजिब हो रहा है या ये छूट रहा है या ये सुन्नत है चलो छोड़ देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डबल माइंडेड ना हो पाए। एक क्लियरिटी हो मेरे पास कि यार बस ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको चलना, इसमें कहीं चूक होती जी तो फिर अनिल मैं भाई, कोई दिक्कत। इस हवाले से हम एक मुकम्मल उम्रे का सेशन करेंगे जिसमें पूरा उम्रा बयान किया जाएगा, और एक हज का सेशन करेंगे जिसमें मुकम्मल हज जो है ना वो बयान किया जाएगा। ठीक है। और अभी तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम चल रहे हैं पड़ाव की सूरत में, तो वो डिटेल में, बहुत डिटेल में जा रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ आपकी मेन हेडिंग्स के साथ जो है ना वो 2 घंटे का मेरे ख्याल में सेशन होगा इंशाल्लाह उम्रे का। तो उसमें मुकम्मल तरीकेकार उम्रे का और हज का जो है ना वो अलग अलग से बयान करेंगे, और एक इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के हिसाब से। ठीक है, जी बहुत जी जी और अगर इसकी कोई पीडीएफ भी बन जाए ना जो उसका आप बना बयान करें, ताकि वो हम आपने वो 3 सफ़े 4 सफ़े अपने पास हो, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत जी शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर। जी लास्ट क्वेश्चन हेलो लेके फिर हम क्लोज करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे हम यहाँ से, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो हम लोग जैसे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, कोई ऐसा व्हील चेयर वगैरह की जरूरत नहीं है, या हमने कोई उसमें हमने फॉर्म वगैरह में नहीं लिखा, लेकिन इन केस अगर वहां जाके अगर व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाती है तो वो हज के दौरान, तो उसका क्या तरीका होगा, हम कैसे हासिल करें, क्योंकि हमारी तो जबान भी नहीं है कि वो लोग हमारी जबान समझ सकें, या कोई ऐसा वहाँ पे हज के दिनों में या कोई ऐसा इंतजाम होगा कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा उसकी व्हील चेयर के लिए, तो वो कर सकें, तो उसके लिए जरा बता दें। जी सिस्टर, इसके लिए ना 4 तरीके हैं, 4 तरीके। एक तो आपने हज के जी फॉर्म पे जो व्हील चेयर की हेल्प लिख दी है मेडिकल फॉर्म में, उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको व्हील चेयर फराहम की जाएगी। उसका मकसद ये होता है कि मिनिस्ट्री को ये पता चल जाता है कि आपके साथ व्हील चेयर वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है कि जो अजीजिया की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे रूम दे दिए जाते हैं, व्हील चेयर अगर आपने लिखी हुई है तो उसका ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा और कोई नहीं है। व्हील चेयर हर एक ने अपनी अरेंज करनी होती है। अगर आप कांस्टेंट यूज है, आपका कंटिन्यूअस यूज है व्हील चेयर का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहीं से ले जाएं। अगर आप ठीक ठाक हैं और वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो उसके फिर 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान हज मिशन जो है वो मक्का मुकर्रमा उनका मेन ऑफिस होता है, सेक्टर ऑफिस, वहां पे जाके आप डिपॉजिट जमा कराएंगी, वो 250 से 300 रियाल होता है, वो व्हील चेयर आप लेंगी
اور جب آپ کا ختم ہو جائے گا تو آپ وہ ویل چیئر واپس کر کے اپنا ڈپازٹ جو ہے نا وہ واپس لے لیں گی. ایک آپشن یہ ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ حرم میں فری ویل چیئر کی سہولیات موجود ہوتی ہیں, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں, لیکن وہ دستیابی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو مل جائے تو آپ کی قسمت ہے, آپ کو نہیں ملے کیونکہ حج میں رش زیادہ ہوتا ہے. تو 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں ویل چیئر کے, میرے خیال میں 9 نمبر واش روم کے ساتھ بھی ہے اور ایک ادھر غزہ والی سائڈ پہ بھی ہے. اچھا, تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان مذہبی امور سے بھی نہیں ملتی آپ کو اور حج حرم سے بھی نہیں ملتی, تو سب سے لاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی فارمیسی پہ چلے جائیں, وہاں سے آپ کو 300-350 ریال میں نئی ویل چیئر مل جائے گی, وہ آپ یوز کریں اور واپسی میں کوشش کریں کہ حرم میں وقف کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے آسان طریقے ہیں. اور باقی ایک چیز کا ذرا خیال رکھیے گا کہ مینا جانے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ یہ کام کر لیجئے گا, کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کے پاس ویل چیئر نہیں ہے تو نہ مینا میں ملنی ہے, نہ عرفات میں ملنی ہے, نہ مزدلفہ میں ملنی ہے, نہ جمرات پہ ملنی ہے. جی جی. اچھا, جزاک اللہ علی بھائی. اس سے ریلیٹڈ ہی, وقف سے ریلیٹڈ ہی میرا ایک سوال تھا کہ اگر ہم وہاں پہ حرم کے لیے کوئی اپنی چیئر وغیرہ وہاں پہ رکھوانے کے لیے وقف کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے, یہ بتا دیں گے ذرا. وہاں خریدنی پہ پڑے حرم گی تو وہ کہاں سے خریدنی پڑتی ہے اور کس طرح رکھوانی پڑتی ہے, بولنا پڑتا ہے, کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں, حرم میں چیئر رکھوانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حرم میں چیئرز اویلیبل بھی ہوتی ہیں. اگر آپ یہاں سے اپنی ویل چیئر کی بات کر رہی ہیں یا نہیں نہیں نہیں, سٹنگ چیئر, سٹنگ چیئر, سٹنگ جو ہم سٹنگ مطاف میں چیئر یا حرم میں بیٹھتے ہیں, وہ بلیک والی جو چھوٹی, ہوتی ہے نا جیسے چیئرز. ہاں چھوٹی سٹنگ چیئر آتی ہیں, وہ حرم میں کافی زیادہ پڑی ہوتی ہیں یوز کرنے کے لیے. وہاں سے آپ لیں اور یوز کریں اور وہیں پہ رکھ کے آ جائیں, اپنے ساتھ نہ لائیں, کوشش کریں. اگر آپ وہاں پہ وقف کرنا چاہتی ہیں تو سمپل جی ہے کہ جی. یہاں سے پرچیز کر کے جائیں, یا وہاں سے بھی مل جاتی ہے 25 سے 30 ریال میں وہ چیئر مل جاتی ہے نارمل شاپس پہ نا. تو اچھا وہاں سے آپ پرچیز کریں اور وہاں پہ آپ چھوڑ کے آ جائیں حرم میں, جہاں پہ چیئرز پڑی ہوتی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ویل چیئر, وہ چیئرز آپ کی نہیں اٹھاتے. جو قرآن شریف آپ وہاں پہ اچھا. چھوڑ کے آتے ہیں نا وہ اٹھا لیتے ہیں, جی کیونکہ وہاں پہ ایک پرٹیکولر ان کی رسم الخط ہے جو اپرووڈ ہے, اور کنگ فہد پرنٹنگ مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی قرآن شریف وہاں پہ نہیں وہ کرتے, الاؤ نہیں کرتے. اچھا, تو قرآن پاک بھی ہم وقف نہیں کر سکتے کہ اگر ہم خود سے کرنا چاہیں قرآن پاک وقف نہیں, آپ وہیں چھوڑ سے دیں گے نا خرید تو کر؟ وہ اٹھا لیں گے, وہ اٹھا لیں گے. قرآن شریف آپ نے اچھا. وقف کرنا ہے نا, تو اس کا سب سے جی بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو مساجد ہیں, چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں, یا جہاں پہ بھی جی ضرورت جی ہو نا, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف وہاں پہ دینا چاہیے جہاں پہ ضرورت ہو, کیونکہ مساجد میں پہلے ہی بہت زیادہ قرآن شریف پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ ضرورت بالکل. ہوتی ہے نا, اب ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں, پنڈوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ مساجد ہوتی ہیں, وہاں پہ قرآن شریف ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے 20-25 سال پرانے پڑے ہوتے ہیں. کوئی نئے نسخے ان کو ضرورت ہوتی ہے یا بائنڈنگ کی کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ کر لینا چاہیے. میرا اپنا یہ اوپینین ہے. جی جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ علی. تھینک یو. جی, لاسٹ کوشچن ہے السلام سحر علیکم فرحان. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علی بھائی, دو سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو رمی سے فارغ ہو گئے اور ابھی قربانی کے ٹائم میں ہمیں ابھی گیپ زیادہ ہے, اور ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم حلق نہ کروائیں اور اپنے احراموں میں ہی جو ہے وہ حرم پہنچ جائیں اور طواف زیارت اپنا مکمل کر لیں, اور پھر ہماری قربانی ہو تو ہم قربانی سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایکسٹرا اوپر کر کے اور پھر حلق کروا لیں اور خواتین بال کٹوا لیں؟ تو یہ ویسے خلاف سنت تو ہے, لیکن کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فلائٹس جو ہے وہ بالکل لاسٹ والی ہوں, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا, اور اس کے لیے کب سے پروسیجر ہوگا, اور کس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں؟ مطلب لانگ پیکج ہے, فل پیکج ہے 40 ڈیز کا, لیکن فلائٹس آخر والی لینا چاہ رہے ہیں, تو اس کا بھی طریقہ کار بتا دیں. جزاک اللہ. جی, پہلے سوال کا تو جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ خلاف سنت تو ہے لیکن جائز تو ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں, لیکن خلاف سنت ہے. آپ رمی کر کے وہاں چلے جائیں, حرم چلے جائیں, طواف زیارہ کریں, اور اس کے بعد جب آپ کی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر حلق قصر کر لیں, لیکن یہ خلاف سنت ہے. دوسرا جو ہے آپ کا سوال کہ لاسٹ فلائٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے وہ نمبرز وغیرہ گروپ میں شیئر کیے, ویزا پروسیسنگ آفیسرز کے جو منسٹری نے دیے ہیں. آپ اپنے جو ایئرپورٹ ہے, کنسرن ایئرپورٹ آفیسر جو ہے, ان کو ای میل کریں
کہ جو بھی آپ کی پرٹیکولر ریزن ہے وہ لکھ کے مینشن کریں گے جی ہم اس ریزن کے تحت جو ہے وہ لاسٹ فلائٹس میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اس لاسٹ فلائٹس میں اکموڈیٹ کیا جائے، تو ہو جاتا ہے زیادہ تر۔ جی سعدیہ ہما صاحبہ۔ السلام علیکم سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ایک پارٹیسپینٹ نے پوچھا کہ طائف جائیں گے، اگر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں تو دوبارہ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے یا ویسے ہی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، طائف میقات سے باہر ہے۔ طائف آپ جب بھی جائیں گی تو واپسی میں احرام کا لباس پہن کے نیت لازمی کریں گے میقات سے پہلے۔ طائف سے جب واپس آتے ہیں تو میقات آتی ہے کرن المنازل، تو وہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور گاڑیاں رکتی بھی ہیں، وہاں سے آپ نیت کریں گی اور واپس آ کے حرم میں عمرہ ادا کریں گی۔ یہ لازمی ہے، اگر آپ بغیر احرام کے بغیر نیت کے آ گئے تو پھر آپ کو دوبارہ میقات پہ جا کے دوبارہ سے واپس آنا پڑے گا، ورنہ دم دینا پڑے گا۔ تو ختم ہو گئے ہیں اب میرے خیال میں جتنے بھی ہیں وہ سارے ریپیٹرز ہیں جنہوں نے ریز ہینڈ کیے ہوئے، تو اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں پلان کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا سیشن ہو جائے۔ شفیق بھائی کی بھی واپسی ہے، میرے خیال میں کل ہے یا پرسوں ہے، تو امید ہے کہ وہ بھی ہمیں گروپ جوائن کر لیں گے۔ گروپ کا لنک جو ہے وہ میں نے میسج چیٹس میں دے دیا ہوا ہے، اگر کوئی نئے ہمارے ساتھ گروپ میں نہیں ہے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ شفیق بھائی کے ساتھ اگلا ہمارا سیشن ہوگا، مفتی منیر صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ پلان ہو رہا ہے تو وہ سیشن کریں گے۔ دسمبر کے مڈ میں ہم انشاءاللہ آل ان ون ٹچ پہ ایک سیشن کریں گے، اور مزید ہمارا منزل حج تک کا سفر چل رہا ہے، اس کے اندر ہمارے حج کے اسباق چل رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیک تمناؤں کے ساتھ، اور بھرپور تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ تمام حاجی صاحبان نے یہ عزم کر کے جانا ہے کہ ہم نے یہاں سے جانے سے پہلے مکمل تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور آخر میں اسد بھائی کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آدھا گھنٹہ ہم نے زیادہ لے لیا۔ اسد بھائی کوسچنز کچھ زیادہ تھے جس کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، اور ابھی بھی کوئی 6-7 ریز ہینڈ ہیں، چیٹس کی طرف میں گیا ہی نہیں ہوں، وہاں پہ بھی شاید کوسچن ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مسعود شاہ صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اور انوار ندیم صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے ایک اچھا سا سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرایا۔ جزاک اللہ۔